مرحبا 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 السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ عزیزان محترم، ماہ محرم، ماہ غم، ماہ عزاداری، ماہ گریہ، ہر سال ہم اس صف کو بچھانے کے لیے بہت پہلے سے تیاری کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ ماہ محرم کا مہینہ آئے گا۔ وہی سوز و قداس، وہی سیاہ پرچم، وہی سیاہ لباس، وہی ماتم نوحہ، مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محرم بھی آ ہی گیا۔ گو کہ سال کا محرم مختلف ہے بہت ساری جگہوں پر، اس طرح نہیں ہے مجالس کا سلسلہ جس طرح ہم ہر سال منایا کرتے تھے، اس طرح شاید ہم ہر جگہ پر مجلس عزا کو قائم نہیں کر سکتے، لیکن ہر گھر میں عزاداری ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے۔ جہاں 100 جگہ پر مجالس ہوتی تھیں، اب لاکھوں جگہ پر اور کروڑوں جگہ پر مجالس ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور ہم کوئی کمال کر بھی نہیں سکتے۔ ہم خود اپنی طرف متوجہ ہوں تو ہم خود دیکھیں کہ کیا ہم نے اتنے اچھے اعمال کیے کہ جیسے ہی یہ چاند نکلتا ہے اور ہم امام کے نام سنتے ہی اپنی آنکھوں کو نم کر لیتے ہیں، فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز ایک غم کی حالت میں بدل جاتی ہے۔ کیا ہم اس کے لیے کوئی بہت ریاضت کرتے ہیں، بہت ہم نے تسبیحاں پڑھی تھیں؟ نہیں، یہ وہ کمال ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قائم کیا، یہ وہ بندگی ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں روز عاشوراء اپنی اوج پر پہنچایا، کمال پر پہنچایا۔ یہ اس سجدے کا اثر ہے کہ جو بھوک اور پیاس اور اپنے محبت اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کے داغ کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ کو سجدہ تھا، لا الہ الا اللہ کو سجدہ تھا۔ یہی سجدے کا کمال ہے کہ آج پوری دنیا اسی غم میں ڈھلی ہوئی ہے، آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو قائم کر رہی ہے۔ یہ امام حسین کا کمال ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عزاداری کو زندہ رکھ رہے ہیں، بلکہ یہ عزاداری ہے جس نے واقعاً ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا سخت ہے کہ جہاں پر ذرا سا ہو کہ انسان عزاداری کو اس طرح نہیں کر پا رہا جس طرح کرتا تھا تو انسان کی سانسیں رکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا دوسرا تصور کر لیجئے، اور کر بھی چکے ہوں گے اور محسوس بھی کر چکے ہوں گے ابھی تک، وہ یہ کہ کتنے عرصے سے ہم زیارتوں پر نہیں جا پا رہے، کتنے عرصے سے جو ہے وہ حرم جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے سب کے لیے کھل نہیں پا رہے۔ کیسی سانسیں رکی ہوئی ہیں، کیسا دل تڑپ رہا ہے، کیسی سوز و غداس ہے نوحوں کے اندر۔ آپ شاعروں کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، اس سال ہر کوئی کربلا 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 کر رہا ہے، ہر کوئی جانے کی تمنا کر رہا ہے، ہر کوئی ایک دفعہ بین الحرمین ان قدموں کو رکھنا چاہتا ہے
کہ جہاں پر میرا مولا 61 ہجری کے اندر کبھی ایک بدن کو کبھی دوسرے بدن کو خیموں میں لے کر آتا تھا۔ اب یہ جو انسان کھچا ہوا ہے، یہ جو انسان کے پورے خون اور قلب اور روح میں یہ جو پیوست ہے، وہ عشق کس کا ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کا، خداوند متعال کے حکم اور امر کو بجا لانا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا دین مبین اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا اپنے جد، اپنے نانا اور اپنے بابا کے بتائے ہوئے راستے پر اس سنت الہی کو قائم کرنا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد امت کی اصلاح ہے، تاکہ وہ جو مشکلات ہیں ایک قوم میں، ایک امت میں، وہ دور ہوں۔ آئیے ہم اس محرم میں ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ گو کہ بہت مہم ہے کہ ہم گریہ اور زاری کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہانا خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے، خود ایک بہت بڑی توفیق ہے، مگر اگر یہ آنسو بہہ رہے ہوں اور دوسری طرف ظلم اور ستم ہو رہے ہوں تو کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پہچان پائیں گے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کر مدینہ سے کربلا کی طرف اپنا رخ کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ امام اس وقت قوم کو بیدار کرنا چاہتے تھے، امت مسلمہ جو کہ خواب غفلت میں سو رہی تھی کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر شخص جو ہے وہ حکمراں بن جائے اور لوگ عبادتیں کر رہے ہوں، لوگ طواف کعبہ کر رہے ہوں۔ یقیناً امت سو رہی تھی، لیکن اگر آج ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دنیا میں بتائیں اور ظلم کی تعریف نہ کر پائیں، ظالم کا چہرہ بے نقاب نہ کر پائیں، تو پھر ہم اس مقصد کو کس طرح آگے لے کر بڑھیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیں، ہر وہ مجلس جو ظہور کے نزدیک کرتی ہے وہی مجلس وقت کے امام کو راضی کرتی ہے۔ ہر وہ گفتگو، ہر وہ نوحہ، ہر وہ ماتم، ہر وہ جلوس کہ جو اس بات کی طرف بڑھے کہ یقیناً 61 ہجری کے اندر تو یہ ہو گیا، یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ آج وقت کا امام ہمارے درمیان میں ہے، لیکن میرا عمل، میرا اپنا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے میرے وقت کے امام کے ظہور کے لیے۔ آئے میں اپنی اصلاح کروں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد امت کی اصلاح تھا۔ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے آپ کو صحیح کروں۔ اس محرم کو میں دیکھوں کہ میں اس فرش آزاد تک، چاہے وہ میں نے اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ میں جہاں پر اجازت ہے کچھ لوگ مل کر کر سکتے ہیں چاہے وہی ہو، چاہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ آن لائن مجالس سن رہا ہوں، کہیں پہ بھی ہوں۔ میں جب کل تھا تو کچھ اور تھا، آج مجھے کچھ اور ہونا ہے۔ میں جیسا بھی آیا تھا آ گیا ہوں، کیونکہ مجھے مولا نے بلایا ہے۔ اب میں جب یہاں سے نکلوں گا مجھے حسینی ہونا ہے، مجھے حسینی بننا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہی تو استغاثہ تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اس بات کو بلند کیا تو یقیناً وہ صدا آج تک گونج رہی ہے۔ اگر تو ہم اس راستے پر اپنے آپ کو فنا کروا دیں تو ہم اس حسینی راستے پر ہیں، اور اگر جب تک زندہ ہیں تب اگر اس پیغام کو اور اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں تو ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ دو ہی راستے ہیں، کربلا یہی دو ہمیں جو ہے وہ راستے دے رہی ہے۔ حسینی ہو جب تک زندہ ہو تو زینبی ہو، اختتام ہو حسینی ہو جاؤ۔ آئیے ہم اپنے لیے
تیار کریں تاکہ ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قبول کریں۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یقیناً یہ ہر کسی کو قبول نہیں کرتے، مگر یہ کریم ابن کریم ہے۔ روز عاشوراء تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کو ہدایت دیتے رہے کہ شاید کوئی ایک شخص جو ہے وہ ہدایت پا جائے۔ تو اپنوں کے ساتھ سوچیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہوں گے، کتنے بادشاہ ہوں گے۔ ایک قدم بھی جو ہم اس مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے، اس کا اجر خدا کے نزدیک محفوظ ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ کرتا ہے، اہل بیت اس کو کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ان کے در پر آیا ہو وہ خالی گیا ہو، تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے کسی طرح کی حاجت طلب کی ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں تھا، تو بھی انہوں نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ آئیے ہم بھی امام کی اس بارگاہ میں آئیں، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آئیں اور کہیں کہ یا سیدہ، آپ بھی جس طرح محرم شروع ہوتا ہے آپ مدینہ ترک کر دیتی ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے، ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم آپ کے بیٹے کا صحیح طرح جو ہے وہ غم منا پائیں، ہمیں توفیق دیں کہ ہم بہترین عزاداری کر پائیں۔ ہم خطاگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن ہم آپ کے بیٹے کے غم میں جو ہے وہ شریک ہیں۔ ہماری اس عبادتوں کو قبول کیجئے اور ہمارے وجود میں وہ طاقت دیجئے کہ ہم آپ کے آخری فرزند کے ظہور کے لیے قدموں کو بڑھا سکیں۔ محرم کا چاند آتا ہے اور سوز و گداز پھیل جاتی ہے۔ نہ جانے وہ چاند کیسا تھا کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا پر پہنچتے دیکھا، وہ چاند کیسا تھا کہ جس نے خیموں کو لگتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہی خیمے جو ہے وہ پانی سے دور جا رہے ہیں۔ پھر ایک ایک کر ایک ایک قربانی کو دیکھا، اور وہ قربانیوں کو، ان بدنوں کو اٹھاتے ہوئے امام حسین لے کر آئے۔ یہ سخت ہے کہ کربلا کا راستے کا ایک شہید جو کہ حضرت مسلم ہے، وہ کوفہ میں اپنے خون سے اس تحریک کی آبیاری کر چکا ہے۔ وہ کوفہ کا پہلا شہید ہے، وہ مسلم ہے، وہ حانی ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریک کے لیے اپنے خون کی آبیاری سے اس شجر کو پانی دے چکا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، محرم مہینہ آ گیا، یہ غم کا مہینہ آ گیا۔ اب ہر ایک گھر میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا آئیں گی اور اپنے بیٹے کا پرسہ لیں گی۔ میں کہوں گا بی پہلے محرم جو ہے وہ مجالس امام بارگاہوں میں ہوتی تھی، شاید آپ ایک ہی جگہ پر آ کر ہزاروں اور 100 لوگوں سے عزاداری قبول کرتی ہوں گی، لیکن اس دفعہ آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس دفعہ بہت ساری جگہوں پر محرم نہیں ہے، ہر شخص اپنے گھروں میں ہے، اب آپ کو ایک ایک گھر آنا پڑے گا۔ یا سیدہ ہماری خطاؤں کو قبول کیجئے، معاف کروانے کے لیے دعا کیجئے گا۔ ہاں مگر یہ جیسی بھی عزاداری ہے اسے قبول کیجئے، اور اپنے اس بیٹے کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے یہ دعا کروائیے کہ یہ سب پھر کھل جائے اور ہم دوبارہ سے کربلا حاضر ہو سکیں، ہم ان مقامات پر پہنچ کر گریہ کر سکیں، ہم اس تلے زینبیہ کو دیکھ سکیں کہ جہاں سے آپ کی بیٹی اپنے بھائی کے سر کو تن سے جدا ہوتے دیکھتی رہی۔ سبیل مقدس، قرآن و اہل بیت سے عقیدت، کامیابی کی ضمانت۔